بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری، تیز ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشیں، لوئر دیر میں بادل برس گئے۔ اڈیالہ جیل پر حملے کا منصوبہ ناکام، راولپنڈی میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی میں 3 دہشت گرد گرفتار۔ تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ بھاری اسلحہ، بارودی مواد اور اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد۔ پشاور ہائی کورٹ آج سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج جمع کرائے گی۔ 3 مارچ کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ پی سی بی کے ہیڈ کوچ سمیت کوچنگ اسٹاف کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ڈیرن سیمی اور ہیسن کے نام بھی زیر غور۔ شین واٹسن کی تقرری کا حتمی فیصلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کریں گے۔ اور پی ایس ایل میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔ گزشتہ روز کراچی کنگز اور لاہور قلندرز نے اپنے اپنے میچز لیے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کورنگی ویٹا چورنگی کے قریب فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی۔ رات گئے مختلف علاقوں میں 4 مبینہ پولیس مقابلے، 7 زخمیوں سمیت 8 لٹیرے گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، لوٹا ہوا سامان اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ کلاکوٹ میوہ شاہ روڈ پر فائرنگ سے 1 ہلاک، 2 زخمی۔ پولیس نے واقعے کو ذاتی جھگڑا قرار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل، وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ نواز شریف سے مشاورت مکمل۔ بعض نئے چہرے بھی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ معروف بینکار محمد اورنگزیب کو معاشی ٹیم کا سربراہ بنانے کا امکان۔ ایم کیو ایم 2 وزارتوں کی پیشکش۔ وفاقی کابینہ صدارتی انتخاب کے بعد حلف اٹھائے گی۔ وزیر اعظم نے قومی ایئر لائن کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کر لیا۔ وزارت قانون کو زیر التوا مقدمات اور قانونی تنازعات کے حل کے لیے فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ سابق نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ، آٹومیشن، ریونیو کے حصول میں خامیوں کے مختلف پہلوؤں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پشاور، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور نہ ہی گورنر ہاؤس کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نے طوفانی بارشوں اور برفباری کے متاثرین میں چیک تقسیم کیے۔ کہا جاں بحق 40 افراد کی ورثہ کو 20-20 لاکھ اور زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک دیے جا رہے ہیں۔ گھر کی مکمل تباہی پر 7 لاکھ اور جزوی تباہی پر 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ خیبر پختونخوا کے 15 منتخب کھلاڑیوں نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بھی شرکت۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ 20 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ 15 وزراء کے علاوہ 5 مشیر بھی حصہ ہوں گے۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ مریم نواز نے بھی 18 رکنی ٹیم میدان میں اتار دی۔ وزراء نے حلف اٹھا لیے۔ محکمے الاٹ مریم اورنگزیب کو پی اینڈ ڈی ماحولیات کا قلمدان مل گیا۔ مشتبہ شجاع الرحمان وزیر خزانہ، ذیشان رفیق وزیر بلدیات، بلال اکبر وزیر ٹرانسپورٹ اور عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہوں گی۔ آڈیو لیک کے باعث ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی تحلیل، ایڈ ہاک کمیٹی کی تشکیل، خالد مقبول کنوینر بن گئے۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، نصرین جلیل،
انیس قائم خانی، کیف ولوری اور رضوان بابر شامل۔ پھانسی کے 44 سال بعد بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ ملنے کی تصدیق۔ ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی۔ ججز نے متفقہ طور پر کہا کہ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر سزا دی گئی۔ سزا کا فیصلہ تبدیل کرنے کا آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ عدلیہ میں خود احتسابی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ججز کی رائے کو تاریخی قرار دیا۔ بولے 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ امید ہے اب ملکی نظام درست سمت میں چلے گا۔ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا دورہ، پاک فوج کے نئے ٹینک حیدر کی رونمائی۔ آرمی چیف نے حیدر ٹینک کی رول آؤٹ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صادق آباد میں ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو بچا لیا گیا۔ معمر خاتون انصاف کی عدم فراہمی پر خودکشی کرنے پر مجبور ہوئی۔ امریکہ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شہباز شریف کو مبارکباد کا خیر مقدم۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن تعمیری تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات چیت کی رفتار اور کردار کا تعین دونوں ملکوں نے کرنا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، شہداء کی تعداد 30,700 سے بڑھ گئی۔ ہر طرف قتل و غارت، عمارتوں کا ملبہ اور میتیں۔ غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری۔ ایک طرف بربریت، دوسری طرف قبضہ۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی بستیوں میں 3,400 سے زائد نئے مکانات بنانے کی منصوبہ بندی۔ 70% مکانات یروشلم کے مشرق میں بنائے جائیں گے، باقی بیت المقدس کے جنوب میں تعمیر ہوں گے۔ فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے منصوبوں کی مذمت۔ جنوبی یمن کے قریب ایک اور مال بردار بحری جہاز پر یمنی فوج کا میزائل حملہ۔ بارباڈوس کے پرچم بردار جہاز پرو کا کانفیڈنس کو شدید نقصان، عملے کے 3 ارکان ہلاک، 4 شدید زخمی۔ یمنی فوج کا کہنا ہے کہ جہاز نے بار بار تنبیہ کو نظر انداز کیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حملے کی مذمت۔ امریکہ میں نکی ہیلی ریپبلکن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ سے باہر، انتخابی مہم ختم کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ صاف، جو بائیڈن کے خلاف ریپبلکن صدارتی امیدوار ہوں گے۔ نکی ہیلی 15 ریاستوں کی پارٹی پرائمری ایک جیت سکے ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے دلچسپ ٹاکرے، کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز نے بھی ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو 17 رن سے ہرا دیا۔ ایونٹ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔